الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.141 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 141 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ تل کا تا لام کاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی یہ دس۔ امتن الف میم میم سے ہے، معنی امت، کمیونٹی۔ قد خلت قاف دال سے قد کا روٹ ورڈ ہے اور خلت کا روٹ ورڈ خا لام واو یا خا لام یا سے ہے، معنی گزر گئی، which is passed away۔ لہا لام سے معنی اس کے لیے، for it۔ ما میم الف سے معنی جو، what۔ کسبت کاف سین با سے معنی اس نے کمایا، it earned۔ وَلَكُمْ لام سے معنی اور تمہارے لیے، and for you۔ ما میم الف سے معنی جو، what۔ کسبتم کاف سین با سے معنی تم نے کمایا، you have earned۔ ولا لام الف سے معنی اور نہیں، and not۔ تسألون سین الف لام سے ہے، معنی تم سے پوچھا جائے گا، you will be asked۔ عما عین میم میم الف سے معنی اس کے بارے میں، about what۔ کانو یعملون، کانو کا روٹ ورڈ کاف واو نون سے ہے اور یعملون کا روٹ ورڈ عین میم لام سے ہے، معنی جو وہ کرتے تھے، they used to do۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یہ امت گزر گئی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ تلک امۃ قد خلت، دس واز اے کمیونٹی which is passed away، لہا ما کسبت، for it what it earned، ولکم ما کسبتم، and for you what you have earned، ولا تسألون، and you will not be asked، عما کانوا یعملون، about what they used to do۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ This was a community which is passed away, for it what it earned, and for you what you have earned, and will not be asked about what they used to do۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں میں بت پرستی، شرک، زنا اور خود پسندی عام تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بت کی پرستش اور بی بی مریم کے بت کی پرستش وہ کیا کرتے تھے، یہ کھلا شرک تھا، یہاں تک کہ زنا بھی ان میں عام تھا، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ بندے سمجھتے تھے۔ جب کبھی ان لوگوں کو خدا پرستی اور نیک اعمال کی تبلیغ کی جاتی تو وہ کہتے، جناب مسیح علیہ السلام خدا کا ایک لوتا معصوم بیٹا ہمارے گناہوں کے عوض صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کا پٹارا گھٹری لے کر دوزخ کا عذاب برداشت کر لیا۔ یعنی ان کے کانسیپٹ آف ٹرینٹی کے تحت اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے تمام فالوورز کے تمام گناہوں کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گئے، لہٰذا کوئی فالوور کو اس کے اپنے گناہ کا عذاب یا سزا بھگتنا نہیں پڑے گا۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب ہم جو چاہیں کریں، ہم کو عذاب نہ ہوگا، یہ ان کا تصور ہے۔ یہودی کہتے تھے ہماری بخشش یقینی ہے، ہم جماعتی طور پر جنتی قرار پا چکے ہیں، یعنی یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دیا، دوزخ میں رہیں گے بھی تو چند روز رہیں گے۔ اس ٹاپک پر ہم آلریڈی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں دیکھیں ایک آیت سورہ مائدہ کی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دو پھر تمہارے گناہوں کے باعث وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے، بلکہ تم بھی اور مخلوقات کی طرح انسان ہو، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے۔ یعنی اللہ کی نظر میں یہود اور نصارہ دونوں بھی عام انسانوں کے مثل ہیں، اللہ جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے سزا دیں۔ اللہ کی نظر میں نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے فیورٹ ہیں کہ ان پر جہنم حرام کر دی جائے اور جنت ان کے لیے مقرر کر دی جائے۔ یہ ان کا خام خیال ہے، غلط فہمی ہے، مس کانسیپشن ہے۔ کوئی ذرا غور کر کے جواب دے، یہودی کیوں شکست کھائے، عیسائی کیوں ہضمیت اٹھا رہے ہیں، مسلمان کیوں تباہ ہیں؟ یعنی یہ قومیں، یہود ہو، نصارہ ہو یا موجودہ دور کے مسلمان ہو، تمام کے تمام یہ خام خیالی میں ہیں
کہ ان کے آبا و اجداد کی وجہ سے، ان کے فور فادرز کے نیکیوں کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس تصور کے سبب، اس عقیدے کے سبب انہوں نے اپنے اعمال بگاڑ لیے اور موجودہ دور میں زوال کی طرف ہیں، غلامی کے گڑھے میں کیوں گر رہے ہیں۔ اعتقاد کا فساد، عمل صالح کی قلت، اس حالت میں بزرگوں کی طرف خود کو نسبت دینا، ان کو عیب لگانا ہے، یعنی عام مسلمانوں کا اعتقاد صحیح نہیں اور عمل صالح کی ان میں قلت ہے، صحیح عمل ان کا ہے نہیں، اور ایسے سچویشن میں اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو وہ بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ تو یہ دراصل ان کو عیب لگانا ہے۔ ان کے اعمال نیک تھے تو ان کی نسبت بھی تھی، حرمت بھی تھی، ان کے ساتھ ان کا اقبال تھا، ان کی ریسپیکٹ تھی، ان کا پریسٹیج تھا۔ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کا وبال ہے، یعنی موجودہ دور کے یہود، عیسائی اور مسلمان، ان کی اکثریت گناہوں میں ملوث ہے، اسی لیے ان کی اکثریت پر اللہ کی طرف سے عذاب اتر رہا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں ان کا وبال ہم پر ہی ہوگا۔ آیت کا خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے ہے، تاہم اس خطاب کو قرآن میں اس لیے درج کیا گیا کہ اس میں تمام امتوں کے لیے حکم ہے۔ یعنی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت میں یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن دراصل موجودہ دور کے تمام امتوں کے لیے یہ حکم عام ہے، چونکہ اس طرح کا بگاڑ ہر پچھلی امت میں آیا ہے، یہود میں، نصارہ میں، یہاں تک کہ آج کے دور کی امت مسلمہ بھی اسی قسم کے بگاڑ سے متاثر ہے۔ ہر شخص اور ہر امت کی تقدیر اپنے عمل سے بنتی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے ہی عمل سے مربوط ہے۔ ہم کو اپنے ایمان سے اور عمل صالح سے اپنے اعمال نامے کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیابی سے پر کرنا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ہمارے اسلاف کتنے ہی اللہ کے مخرب کیوں نہ ہو، یعنی ہمارے فور فادرز اللہ کے مخرب بندے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اعمال پر فخر کرنا بے فائدہ ہے، یعنی ہمارے لیے فروٹ لیس ہے۔ دوسروں کے نیکیوں پر فخر کرنا، اگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ فخر صرف انہیں حاصل تھا، جبکہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جس کے اعمال کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا، لہٰذا دوسروں کے نیکیوں پر فخر کرنا ہماری بے وقوفی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ نظریہ غیر منطقی ہے، یعنی illogical ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی عبادتوں کا صلہ ہمیں مل جائے گا۔ ہم سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، بلکہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، ہم کو ہمارے اعمال کے بارے میں جواب دہ رہنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔